گزشتہ روز حوثی باغیوں کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت پر حملے کے بعد سعودی اتحاد نے یمن میں ایک فوجی کارروائی کی ہے جس میں 1 درجن سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس میں ایک حوثی رہنما اور اس کے خاندان کے افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے ایک روز پہلے دارالحکومت UAE کے دارالحکومت ابوظہبی میں ایک مشتبہ ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 2 بھارتی اور ایک پاکستانی باشندہ ہے۔ یہ حملہ متحدہ عرب امارات کی سرکاری آئل کمپنی کی ایک تنصیب پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ڈرون اٹیک ابوظہبی کے صنعتی علاقے مصفہ میں ہوا، جو ابوظہبی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ابوظہبی کے محکمہ پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثے کی جگہ سے چھوٹے طیارے کی باقیات بھی ملی ہیں، جو ممکنہ طور پر ڈرون طیارے کی ہو سکتی ہیں۔ یمن کے حوثی باغیوں کے ایک ترجمان نے دارالحکومت صنعا میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ حملہ متحدہ عرب امارات کی گزشتہ ہفتے کی ایک عسکری کارروائی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ان کے جنگجوؤں نے UAE پر اس حملے میں 8 ڈرونز اور 10 میزائل استعمال کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اس سعودی اتحاد کا ایک اہم رکن ہے جس نے 2015 میں یمن کے دارالحکومت پر حوثی باغیوں کے قبضے کے بعد ان کے خلاف جنگ شروع کی تھی۔ کامران بخاری نیوز لائن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور سیکیورٹی کے امور کے ماہر ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ کامران، کچھ ماہرین کے خیال میں حوثی باغیوں کے اس تازہ حملے سے سعودی قیادت والے اتحاد اور یمن میں باغیوں کے درمیان جنگ میں شدت آئے گی۔ بھارت اور پاکستان کے شہری ہلاک ہوئے ہیں، تو یہ تنازع خطے کے دوسرے ممالک کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ جی اسد، دیکھیے اس کو کانٹیکس میں لینے کی ضرورت ہے کہ یہ حملہ کب ہوا، اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ جنگ تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، حوثی باغی جو ہیں وہ حملے کرتے رہتے ہیں سعودی عرب پہ، لیکن یہ UAE کے اوپر ایک ریئر حملہ ہوا ہے، یہ اس سے پہلے کا نہیں، بلکہ میں کہوں گا انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس طرح ابوظہبی کو اور اس کی آئل فیسلٹیز کو پرٹیکولرلی اور انڈسٹریل ایریا اور جو ان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ذرا ایک ایسکلیشن ہے، اور یہ ایک ایسے ٹائم پہ آ رہا ہے کہ جہاں پر نہ صرف یمن کے اندر جنگ میں شدت آ رہی ہے، جہاں پہ دیکھیں بات چیت جب کا جو سلسلہ ہے جو بیک چینل میں چلتا رہتا ہے، وہ جب کبھی جو ہے ڈاماڈول ہوتا ہے تو دونوں فریقین جو ہیں وہ میدان جنگ میں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی ایسکلیشن جو ہے وہ حوثی باغی جو ہیں انہوں نے خود سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا، ان کا جو پیٹرن ہے ایران، جو ان کا سب سے بڑا حلیف ہے، اس کی جو ہے رضا بھی شامل ہے اس پہ، کیونکہ وہ ایسا ایران نہیں چاہے گا کہ اس کے جو ایلائز ہیں، اس کے جو پراکسیز ہیں، وہ خطے کے اندر کوئی ایسی حرکت کریں کہ جو اوور آل جو اسٹریٹجک پکچر ہے تہران کی، اس کو انڈرمائن کرے، ان کے انٹرسٹ کو، اور وہ جو اپنا نیوکلیئر ایشو کے اوپر جو بات چیت چل رہی ہے اور جو باقی ڈپلومیسی عرب ممالک کے ساتھ چل رہی ہے، اس کے اوپر اس کا منفی اثر پڑا۔ کامران، یمن کے تنازع کو اگر ہم سعودی ایران کے درمیان پراکسی وار کے طور پہ دیکھتے ہیں، پراکسی وار یہ والی جو ہم پچھلے کوئی 2015 سے اس سے پہلے بھی اس کی باقیات جو ہیں ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اب ایک طرف ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ہے، آپ نے جس طرح ابھی ذکر کیا کہ جب وہ کہیں بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے اس میں تھوڑا سا دراڑ آتی ہے یا وہاں پریشرائز کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ جو ہے بیٹل فیلڈ تھوڑی سی وارم اپ ہوتی ہے۔ کیا اس حملے سے یہ امن کی کوششیں آپ کو لگتا ہے متاثر ہوں گی؟ دیکھیں امن تو نہیں آ رہا نا، تو امن تو وہ ایلوسو ہے۔ امن تو تبھی ہوگا جب جو ہے یا ملیٹریلی ایک سائڈ جو ہے وہ سبقت لے جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ کوئی براڈ بیس معاہدہ ہوگا۔ فی الحال نہ ہی کوئی سائڈ جو ہے وہ سٹیل میٹ چل رہا ہے یمن کے اندر، دونوں جانب، حوثیوں اور ان کے مخالفین کے جانب۔ دوسری طرف جو ہے جو معاہدہ کوئی اب جو ڈپلومیسی چل رہی ہے وہ بڑی محدود قسم کی ڈپلومیسی ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف وہ نیوکلیئر ایشوز کے ساتھ ہے۔ گو کہ امریکہ اور مغربی ممالک ایران کی مزید جو پوزیشن ہے، یعنی بیلسٹک مسل پروگرام ہے، اور اس کی جو خطے کے اندر جو ایک ملائن انفلوئنس ہے، جو نیگیٹو انفلوئنس ہے، سپورٹ جو ہے جو حزب اللہ کو ہے، حوثیوں کو ہے، عراقی ملیشیا گروپس کو ہے، اسد رجیم کو ہے، اس کے بارے میں بھی بات چیت کرنا چاہ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بات چیت وہاں بھی پہنچی نہیں ہے، تو امن تو مجھے نہیں نظر آتا جو ہے عنقریب۔ ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرون حملہ تھا، کیونکہ اسی کے پاس اگر ہم اس کی جغرافیکل لوکیشن دیکھتے ہیں تو اس سے صرف چند کلومیٹر دور دفرہ ایئر بیس بھی ہے، دفرہ بیس میں امریکن اور فرینچ سولجرز بھی، ان کی بھی بیس وہی ہے،
تو وہ ٹارگٹ ہو سکتا تھا، ایئرپورٹ ٹارگٹ ہو سکتا تھا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہی ٹارگٹ تھا میسج دینے کے لیے؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایکوریسی کے حساب سے کس حد تک جو ہے وہ جو کیپبلٹیز ہیں ہوتھیوں کی، جو کہ بیسکلی ایرانین سپلائیڈ ہیں، وہ کس حد تک ایکوریٹ ہیں. تو یہ ایک ہٹ اینڈ مس کا ایشو ہے. لیکن دوسری جانب جہاں ایسکلیشن جو ہے کی ضرورت تھی، جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ حملہ کرنا ہے، تو ایسکلیشن وہ ذہن میں جو ہے نا کار فرما تھی، یا ایٹ لیسٹ گائیڈ کر رہی تھی. لیکن یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے، نہ ہی ہوتی یہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ایران یہ چاہتا ہے کہ اتنی بڑی ایسکلیشن ہو جائے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. یاد رہے کہ 2020 میں سعودی آئل ٹرمینل کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا تھا اسی طریقے کا، اور اس سے جو ہے وہ سپلائی جو ہے ڈسرپٹ ہو گئی تھی تقریباً جو ہے ایک دن کے لیے سعودی عرب کی، اور وہ بہت بڑی ایسکلیشن تھی. اور اس کے جو ہے ساتھ ساتھ اور بھی پرووکیشنز چل رہی تھی ایران کی جانب سے. لیکن پھر ہم نے دیکھا جو ہے، یہ میں 2019 کی بات کر رہا ہوں، پھر ہم نے 2020 میں دیکھا کہ شروع میں ہی جوابی کارروائی آئی امریکہ کی طرف سے. تو اور آپ کا وہ خیال ہے تھا کہ جیسے ہی کوئی ایسی ایسکلیشن ہوتی ہے اس کے اگینسٹ جو ہے کافی حد تک ریٹیلیشن ہمیں دیکھنے میں ملے گی اتحادی فورسز کی جانب سے؟ بہت شکریہ کامران بخاری ہم سے بات کرنے کا اس ٹاپک پہ.